یہاں ایک دو باتیں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہم لوگ معافی مانگنا، معافی چاہنا اپنی شان کے خلاف سمجھنے لگ گئے ہیں. آپ کو بچے سے بھی معافی مانگنی پڑے تو شرمایا نہ کریں. اپنا بچہ ہو یا کسی کا ہو، یعنی چھوٹا ہو تب بھی، بڑا ہو، بیوی ہو تب بھی. وہاں تو آپ کو بہت ہی زیادہ مشکل ہے. میں بیوی سے معافی مانگوں، بیوی مجھ سے مانگے، میں بچوں سے معافی مانگوں، بچے مجھ سے معافی مانگے. ہمارا یہ حال ہے. معافی مانگنے میں شرمانا، اونچی کہیں، یاد رہے گا. کوئی کمزور ہے، کوئی طاقتور ہے، پیسے والا ہے، حیثیت والا ہے، اس کو نہیں ہم کہتے. کوئی کمزور ہوگا، مزدور ہوگا، عام آدمی، اس پر ہم چڑھائی کرتے ہیں. یہ ہمارا مزاج ہے، میرا بھی، آپ کا بھی، سب کا. اللہ ماشاء اللہ یہی حال ہے. معافی چاہنا. میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، پہلے بھی سنایا ہوا ہے. اس واقعے کو سنو اور ذرا سوچنا ہم کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی سنایا، پھر سنا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجوم میں تھے. ایک صحابی نے بڑا سخت قسم کا جوتا پہنا ہوا تھا. جوتا جانتے ہیں نا، بوٹ کہتے ہیں آپ. وہ بھاری بھی تھا اور سخت بھی تھا. بے دھیانی میں اس کا وہ جوتا نبی کے پاؤں پر آ گیا، جس کو کہنے ہیں کچل دینا، دبا دینا. پنجابی کہنے نے مد دینا. آپ کو ہوتا ہے. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ کبھی بھی ایسا ہو اچانک تو آپ کے ہاتھ آپ کے خادم میں فوراً ہاتھ حرکت کرتا ہے. ارے کیا کرتا ہے؟ نبی پاک کے ہاتھ میں تیر تھا. کیا تھا؟ اس نے جس وقت وہ پاؤں، اپنا جوتا جو نبی کے پاؤں پہ رکھا، نبی کے ہاتھ سے وہ تیر چلا. اس کو جیسے یوں مارتے، ارے کیا کرتے ہو، مجھے تکلیف دے رہے ہو. اس کو حضور نے اس طرح اس تیر سے ہلکا سا، جیسے کہتے ہیں نا مارنا. وہ تھا صحابی. اس نے سر پکڑ لیا کہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے، میں کیا کر بیٹھا ہوں. حالانکہ ارادے سے اس نے، اونچی کہیں، جان بوجھ کر، انٹینشنلی نہیں کیا تھا. حضور نے اتنا فرما دیا تو انہیں بڑی تکلیف دی، اور وہ ہاتھ میں جو چھڑی تھی وہ اس کو لگ گئی. نبی پاک تشریف لے گئے. وہ صحابی یہ چاہ رہا ہے کہ زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں، میں نے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے. اتنی شرمندگی، یہ میں نے سمجھنے کے لیے بات کی ہے. صحابہ کی بڑی شان، اللہ ان کو اور درجے عطا فرمائے. کوئی ہم سے خطا ہو جائے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، اور نبی پاک کے بارے میں جس سے ہوگی کیا حال ہوگا اس کا. اس کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو گیا. اس کا دل کیا چاہ رہا ہے کہ نبی پاک مجھے سزا دیں، مجھے سزا دیں. مجھ سے جو ہو گیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے. رات، ساری رات وہ کروٹیں بدلتا رہا. صبح نبی پاک نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. صحابی آئے اس کو بلانے. اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے سزا دی جائے گی، اور جو سزا دی جائے گی وہ مجھے دل سے قبول ہوگی. مجھ سے ایک ایسا کام ہو گیا ہے، میں خود چاہتا ہوں کہ مجھے سزا ملے. وہ ذہنی طور پر خود چاہتا ہے مجھے سزا ملے. جب وہ آیا حضور کی بارگاہ میں، حضور نے فرمایا کل جب تیرا جوتا میرے پاؤں پہ آیا مجھے تکلیف ہوئی تو میرے ہاتھ میں جو تیر چھڑی تھی، جو چیز تھی وہ تجھے لگی تھی،
تجھے تکلیف ہوئی ہوگی، تجھے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے جتنی تکلیف ہوئی اور تجھے پتا کتنی، تجھے تکلیف ہوئی ہوگی۔ یہ 80 اونٹ ہیں میرے پاس، کتنے؟ 80۔ یہ لے لے اور جو تکلیف تجھے ہوئی ہے وہ معاف کر دے۔ یہ اس تکلیف کے بدلے جو تجھے پہنچی ہے، یہ 80 اونٹ لے لے۔ کسی نے نظر کیے تھے نبی کے، نبی وہ دے رہے ہیں، حالانکہ تکلیف اس نے پہنچائی تھی بظاہر۔ حضور سے تو صرف وہ ہلکا ہلکا سا لگ گیا، ہمارا کیا حال ہے؟ بدر میں آپ نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سیدھی کرا رہے ہیں، ایک صحابی کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا، حضور نے ہاتھ میں جو چیز تھی اس سے اس کے پیٹ پہ ہلکی سی ضرب لگائی، پیچھے ہو، سیدھا کر۔ اس نے کہا جی آپ زبان سے بھی کہہ سکتے تھے، آپ نے مجھے مارا کیوں؟ دوسرے لوگوں کو غصہ آ گیا، یہ کیا کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا بدلہ لے لے، میں نے تجھے اگر مارا ہے، ہلکی سی چوٹ لگی ہے تجھے، تو بدلہ لے لے۔ اس نے کہا جی میرا پیٹ ننگا تھا، آپ نے تو کرتا پہنا ہوا ہے۔ حضور نے کپڑا ہٹا دیا، وہ لپٹ گیا، چومنے لگ گیا۔ فرمایا یہ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا جی موت کا وقت قریب ہے، میں نے چاہا میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ لگ جائے، مگر پیغام کیا دیا؟ والی کونین ہے، حکم دے سکتے ہیں، ہماری جانوں کے مالک ہیں، مگر پھر بھی ان کا رویہ دیکھو۔ جس نے تکلیف پہنچائی اس کو 80 اونٹ دے رہے، یہ لے لے، تجھے تکلیف پہنچی ہو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں توبہ کرنا، معافی چاہنا اچھا لگتا نہیں، عادت بناؤ۔ اور اللہ رسول کی بارگاہ کا معاملہ ہو تو بہت زیادہ احتیاط کیا کرو، بہت زیادہ احتیاط۔